الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، کہ سب لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ اللہ عز و جل کے اس ارشاد کا ما قبل کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سابقہ آیات میں یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ اگر کوئی آدمی انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، نہیں مانتا، ٹھکراتا ہے، تو اس کی اصل وجہ، بنیادی وجہ وہ حب دنیا ہے۔ حب دنیا میں اب چاہے حب مال ہو اور چاہے حب جاہ ہو، مال اور دولت کی محبت یا تو عزت، مرتبہ، کرسی کی محبت، یہ حب دنیا رکاوٹ بنتی ہے راہ حق کی طرف آنے میں۔ اللہ عز و جل ان آیات میں اسی حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ حضرت امام راغب علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ امت کے معنی کچھ افراد کا اتفاق، اتحاد اور ان کی وحدت۔ یہ اتفاق اور وحدت چاہے تو ایک زمانے کے اعتبار سے ہوں کہ سب کے سب ایک زمانے میں موجود تھے تو ان کو بھی امت کہا جائے گا، اگر ایک نظریے کے اعتبار سے، ایک درشٹی کون کے اعتبار سے، ایک فکر کے اعتبار سے اجتماع ہو جائے، اتفاق اور وحدت پائی جائے تو بھی کہا جائے گا کہ یہ ایک امت ہے۔ یہاں اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا، ظاہری اعتبار سے ہر انسان زیادہ غور و خوض کی بھی ضرورت نہیں، زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں، معلوم کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نزول قرآن تک، قرآن مجید کے اترنے تک کے درمیان جتنے بھی آدمی آئے ہیں وہ سب کے سب ایک زمانے میں تو نہیں ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ زمانے کا اتحاد بتلانا مقصود نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ ایک ہی زمانے میں تھے، اس وجہ سے کہ ہر زمانے میں ہونا یہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم معلوم کرتے ہیں کتابوں کے ذریعہ، یا جو حالات ہم سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک زمانے میں نہیں، بلکہ کچھ لوگ تھے مر گئے، پھر اس کے بعد دوسرے آئے، وہ مرے، پھر اس کے بعد کچھ آئے۔ اس طریقے سے یہ مرحلہ وار اور طبقہ وار دنیا کے اندر میں انسانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اللہ عز و جل جو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر و نظر کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے لوگ سب کے سب ایک طریقے کے اوپر۔ اس میں بھی پھر اشکال ہے کہ اگر بات یہی ہے کہ سب کے سب لوگ ایک ہی عقیدے کے حامل تھے، ایک ہی نظریے کے حامل تھے، ایک ہی فکر و نظر کے رکھنے والے تھے، تو پھر اس کے بعد ویسے ہی آنا چاہیے تھا یہ سلسلہ، آج تک ایسا تو ہوا نہیں۔ اللہ عز و جل نے آگے فرمایا بعد میں اختلاف کر دیا لوگوں نے، صراحتاً یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ بہت سی مرتبہ آدمی اپنے کلام میں اور اپنی گفتگو کے اندر میں بھی اسی قسم کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے مجھے۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جائیے پانی کے نل کے پاس، وہاں گلاس پڑا ہوا ہوگا، گلاس میں پانی بھریے، پھر اس کے بعد لائیے، نہیں، بلکہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو اب یہ چل کر جانا وانا وغیرہ وہ سب اسی کے اندر میں آ جائے گا۔ بس اسی طریقے سے قرآن مجید چونکہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس ترتیب سے وہ نہیں چل رہا ہے، بلکہ ہر انسان ادنا عقل سے جو چیز سمجھ سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔
چنانچہ آگے یہ بات بیان کی گئی کہ پھر اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعد میں اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف کا ہونا آگے کے اسلوب سے اور آگے کی بات سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے، اس لیے صراحتاً اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہاں اشارہ یہ کر دیا گیا کہ پہلے ایک نظریے کے حامل تھے، اور پھر اس کے بعد جب ان میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھا راستہ بتلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس دنیا کے اندر میں بھیجا۔ اب یہ کہ یہ لوگوں کا جو اتفاق تھا ایک نظریے پر قائم تھے، تو وہ کون سا نظریہ؟ اس نظریے کے سلسلے میں پھر حضرات مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے اللہ عز و جل کے ہونے اور پھر اللہ عز و جل کے ایک ہونے کا قائل ہونا، اس نظریے کے ماننے والے اور اس عقیدے کے ماننے والے تھے، تو سب کے سب لوگ اسی ایک عقیدے کے حامل تھے، سب کے سب توحید پرست تھے، اللہ عز و جل کی الوہیت کے اور اللہ عز و جل کے ایک ہونے کے قائل تھے۔ یہ کون سے زمانے میں ہوا؟ پھر اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک نمبر میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ عز و جل نے جس وقت عہد لیا تھا ارواح سے، اس موقع پر سب کے سب متفق تھے، سب نے یہی کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کے اوپر شہادت دیتے ہیں، اس بات کے اوپر ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو وہ گواہی دے رہے ہیں سب کے سب، اب چاہے مومن ہو اور چاہے کافر ہو، پھر کافر کے اندر میں جو مختلف طبقات ہیں ان سے ان کا تعلق ہو، لیکن اس زمانے میں سبوں نے بیک زبان یہی بات کہی تھی۔ انتظار کچھ کیا ہوگا کسی کے جواب کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس کے جواب کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس نے سب سے پہلے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اتباع کے اندر میں جملہ لوگوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے انہوں نے جواب دیا کہ بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ یا تو یہ بات اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر تو سب نے اقرار کیا تھا، سب ایک ہی راستے کے اوپر گامزن تھے، سب اسی چیز کو مانتے تھے کہ اللہ عز و جل یہی ہمارا مربی اور اللہ عز و جل یہی ہماری تربیت کرنے والا اور تربیت کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا۔ پھر بعد میں جب دنیا کے اندر میں آئے، ماحول سے متاثر ہوئے، اغراض پرستی میں مبتلا ہوئے، تو اس کے بعد اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا خاص اسی مقصد کے لیے تاکہ ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلائے۔ نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، حضرت حوا کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد ہو رہی ہے، یہ زمانہ اسی انداز کا چل رہا ہے، ایک ہی راستے پر، ایک ہی نظریے کے حامل، ایک ہی عقیدے کو ماننے والے۔ یہ سلسلہ کہاں تک چلتا رہا؟ حضرت ادریس علیہ السلام تک، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھائے جانے تک یا ان کے انتقال تک، علی اختلاف الاقوال۔ ویسے حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا زندہ، کیا اسی طریقے سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا؟ ارباب تفسیر کی ایک جماعت اسی کے قائل ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے ان کا استدلال ہے، لیکن صحیح قول یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، تحقیقی قول یہ ہے۔ خیر بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہوا، اس زمانے کے اندر میں سب کے سب ایک ہی راستے کے اوپر گامزن تھے۔ کچھ لوگوں کا استثناء ہوگا، قابل کا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا ہے، اور حابل کے ساتھ کچھ ٹکراؤ ہوا تھا، پھر اس کے بعد حابل کو قتل کر دیا تھا۔ جو مطیع حضرت آدم علیہ السلام کا مطیع فرزند تھا اور بچہ تھا صاحبزادہ، اس کو قتل کر دیا تھا یہ قابل نے کسی نکاح کے مسئلے کے اندر میں۔ تو قابل اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ کچھ الگ راستے پر تھوڑا ہٹ گئے تھے، عصیان کا، معصیت کا جو راستہ تھا وہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس کے باوجود قرآن مجید تو یہی کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت تھی، وہ بہت کم تھے، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا اور ان کی بالکلیہ نفی کر دی گئی، اس اعتبار سے کہہ دیا گیا کان الناس امۃ واحدہ۔ نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اور وہ 10 قرن کا زمانہ ہے، اور قرن جو ہے وہ 100 سال کا ہوا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1000 سال تک کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ ایک ہی طریقے کے اور ایک ہی نظریے کے ماننے والے تھے۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا،
اس کے بعد سبھی لوگوں کو غارت اور ہلاک کر دیا گیا، 80 مرد اور عورت جو ہے وہ باقی بچے تھے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بھی اللہ عز و جل نے اٹھا لیا۔ آخر میں 3 افراد باقی رہ گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے سام، حام اور یافس۔ تو یہ 3 اور ان سے جو اب پیدا ہونے والے بچے ہیں، اس زمانے میں سب ایک ہی طریقے کے اوپر، پھر اس کے بعد اختلاف شروع ہو گئی ہے۔ غرض یہ کہ اس سلسلے کے اندر میں 4 اقوال ہوئے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر اس کے بعد اختلاف شروع ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگوں کا اتفاق وہ باطل کے اوپر، غلط کام کے اوپر، اور وہ کون سے زمانے میں؟ ایک قول یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد، یعنی سام، حام اور یافس کے بعد اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں اتفاق کر لیا تھا سبوں نے غلط کام کے اوپر۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس اختلاف کے بعد بھی ضرورت پیش آئی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی، چنانچہ ان کو بھیجا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لینے یا ان کے انتقال اور وصال کے بعد کفر ہی کفر چھا گیا تھا، تو اللہ عز و جل نے پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ان دونوں قولوں میں کہ یہاں کون سا اتفاق بیان کیا جا رہا ہے، صحیح عقیدے کے اوپر اتفاق یا غلط عقیدے کے اوپر اتفاق؟ راجح قول یہ ہے کہ صحیح عقیدے کے اوپر اتفاق کو اللہ عز و جل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ سب کے سب صحیح راستے کے اوپر گامزن تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ میں نے کہا قرآن مجید واقعے کی اور قصے اور کہانی کی کتاب نہیں، اس اعتبار سے اس ترتیب کا وہ لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ آگے خود آیت کریمہ سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن مجید کے اندر میں اس قسم کی باتیں دوسری آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دی جاتی ہے، وہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر میں کہا گیا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے کے اوپر تھے، فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، تو اس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہو جائے گی کہ سب ایک طریقے پر تھے، بعد میں اختلاف ہوا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اور یہ بھی اللہ عز و جل کے تکوینی حالات میں سے تھا، اللہ عز و جل کی تقدیر کے باب سے تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہمیں اس کائنات کو اور اس دنیا کو چلانا ہے ملے جلے انداز کے اندر میں، کہ اس میں مطیع بھی رہے اور اس میں عاصی اور نافرمان بھی رہے، اس میں ماننے والے بھی رہے اور انکار کرنے والے بھی رہے، مومن بھی اور کافر بھی رہے، یہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا۔ اگر یہ طے نہ ہوتا، لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، تو پھر اس کے بعد خاتمہ ہی کر دیا جاتا۔ کوئی غلط عقیدے کا حامل اس دنیا کے اندر میں اور روئے زمین کے اوپر ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھا امتحان کے لیے، ابتلاء اور آزمائش کے لیے، اس لیے دونوں نظریے کے حامل جو ہے وہ چلنے لگے۔ اللہ عز و جل نے بھیجا انبیاء کرام علیہ السلام کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کی تخریج مسند احمد کے اندر میں کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ عز و جل نے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایک روایت کے میں 2,24,000 کا ذکر بھی وارد ہوا ہے، اس لیے ایمان کے موقع پر یا ایمان کے تذکرے کے موقع پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر۔ ہو سکتا ہے وہ روایت صحیح ہو جس میں 2 لاکھ بیان کیا گیا ہے، تو پھر اب 1 لاکھ کو ہم نے خارج کر دیا، ان کو ہم انبیاء نہیں تسلیم کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے ہیں، اور نہیں قطعی طور پر اور یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر، اس لیے کہ ممکن ہے وہ روایت صحیح نہ ہو، اور یہ 1,24,000 والی روایت صحیح ہو تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی تعین اپنی طرف سے نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اب چاہے تو ان کے قصوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہو، جیسے کہ 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، ان کے نام بنام، اور یا تو یہ کہ جن کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، پھر جن کی تعداد اس روایت میں بیان کی گئی ہے یا اس روایت میں بیان کی گئی ہے، قطع نظر اس کے اللہ عز و جل نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر میں آئے اور انہوں نے اللہ عز و جل کی دی ہوئی تعلیمات کو عام کیا، عام کرنے کی کوشش کی، اور مقدور بھر انہوں نے کام کیا دنیا کے اندر میں اس دین کو پھیلانے کا جس دین کو لے کر اللہ عز و جل نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور پھر ہر ایک کی معرفت کے طریقے اور راستے بھی
عوام کے لیے، قوم کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ واقعتاً اللہ کا فرستادہ ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے، چیزیں بھی ان کو ایسی دے دی تھی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس بینات آ گئی، واضح دلائل آ گئے، معجزات آ گئے، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جاننے میں، ان کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں، عقلی اعتبار سے بھی وہ جان سکتے ہیں کہ یہ نبی ہے، اور ساتھ ساتھ حسی اعتبار سے بھی ان کے اخلاق، ان کے طور و طریق، ان کا انداز، اور پھر اس کے بعد ان کے دعوے کے ساتھ ساتھ معجزات کا ظہور، یہ دلیل ہوا کرتی ہے اس بات کی کہ یہ واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی کی طرح حضرات اولیاء عظام کو بھی اللہ عز و جل کچھ اس قسم کی باتوں سے نوازتے ہیں جن کو کرامات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عام مومنین کو بھی نوازا جاتا ہے، عام مومنین کو بھی نوازا جاتا ہے، اور اس کو اصطلاح کے اندر میں معونت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چیز غیر معروف ہے، زیادہ مشہور نہیں ہے۔ مشہور وہی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر خارق عادت، خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو گئی، اس کو استدراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور ایک جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے نبی ہونے کے دعوے دار ہے، مطابق شرع اس کی زندگی ہے، اور جتنے کرامات کی چیزیں ہیں اور جتنے اعزازات کی چیزیں ہیں اور جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں، اوصاف حمیدہ، وہ سب اس آدمی کے اندر میں موجود ہے۔ اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس کے اوپر انگلی نہیں رکھی جا سکتی اور کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ایسا آدمی، اور وہ خارق عادت امر کو پیش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ معجزہ ہے۔ اور حضرات اولیاء عظام، ان سے اگر خارق عادت اور خلاف عادت کوئی چیز صادر ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے تو یہ کرامات ہے۔ عام مؤمنین سے بھی اس کا صدور ہوتا ہے خلاف عادت چیزوں کا، اور اس کو معونت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ اللہ عز و جل نے جاری کیا تھا، وہ اس لیے جاری کیا تھا کہ اللہ عز و جل اپنی مرضیات کو، یا جو راہ حق ہے، وہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کو ہر آدمی کے کان میں نہیں بیان کیا کرتا۔ جس طرح عام سلاطین کا حال ہوتا ہے دنیا کے اندر میں کہ کوئی قانون اور کوئی قاعدہ جاری کیا جاتا ہے تو وہ ہر آدمی کے گھر کے اندر میں پکار کر نہیں کہتا ہے وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم، وہ پریزیڈنٹ، بلکہ اس کے جو وزراء ہوتے ہیں، وزراء کے ذمے ڈال دیا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے اللہ عز و جل، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، وہ ہر کس و ناقص کے منہ کیسے لگ سکتا تھا، اس لیے اس نے بھی انتخاب کیا وزراء کا، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا، ان کی معرفت سے اور ان کی وساطت سے لوگوں تک اپنی مرضیات کو اور نامرضیات کی باتوں کو پہنچایا کہ فلاں چیزوں سے میں راضی ہوں گا اور فلاں چیزوں سے میں ناراض ہوں گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام آئے، انہوں نے اسی حقیقت کو واضح کیا کہ عقل کے ذریعہ، محض عقل کے ذریعہ اگر تم اللہ کی رضا کو معلوم کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت بڑھیا بات بیان کی، اور ویسی ہی بات علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ عقل کے ذریعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس عقل ہے اور کافی وافی عقل ہے، کئی ایک چیزوں کو میں معلوم کر سکتا ہوں، تجربات کی روشنی کے اندر میں کئی چیزوں کو میں نے ایجاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، ایجاد کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے، کئی ایک چیزوں کے اندر میں تو نے ادھر ادھر سے ملا کر ایسی چیزوں کو دنیا والوں کے سامنے رکھا ہوگا کہ دنیا والوں کی آنکھیں خیرہ رہ گئی ہوں گی اور چکا چوند ہو گئی ہوگی ان کی نگاہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو معلوم کرنے کے لیے تو پھر تجھے کوئی دوسرا نور چاہیے۔ عقل ایک نور ہے، ضرور نور ہے، لیکن اس کے لیے کسی اور نور کی یا کنیکشن کی ضرورت ہے، اور وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا نور ہے۔ اب عقل کا حال ایسا ہے کہ جیسے سونا تولنے کے لیے، جواہر تولنے کے لیے ایک میزان ہو، ایک ترازو ہو، اس ترازو سے اگر کوئی آدمی پہاڑ کو تولنا چاہے اور پہاڑ کا وزن کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا ایک خاص دائرہ ہے، عقل کا ایک خاص دائرہ ہے، اس سے باہر وہ تجاوز نہیں کر سکتی ہے، اور باہر کی چیزوں کا وہ ادراک نہیں کر سکتی ہے، اور باہر کی چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتی ہے۔ وہ معلوم ہوگا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی کی وساطت سے، چنانچہ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کتابوں کو تو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، تاکہ جس امر کے اندر میں ان کا اختلاف ہو گیا ہے اس امر کے بارے میں وہ قول فیصل کو معلوم کر لے، اس لیے کہ کتاب جو بات بیان کرے گی وہ قطعی اور حق بات ہوگی۔ اب حق بات کے ذریعہ، امر واقعی کے ذریعہ خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ امر غلط ہے۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، بلکہ جو امر واقعی ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ اب امر واقعی جب سامنے آ جائے گا اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل نے ان کتابوں کے اندر میں کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب کے ذریعے اپنے اختلافات کو دور کرتے، لیکن خود اسی کتاب میں انہوں نے اختلاف کر دیا، اور عوام تو عوام جن کو کتاب دی گئی، جو ارباب علم تھے اور جو کچھ شعور رکھتے تھے، جن کے پاس سماوی کتابیں تھیں، انہی لوگوں نے اختلاف کیا اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں اور رسالت میں، اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کہنے لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمال حاصل نہیں جو کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، اور آخری نبی اگر کسی کو گردانا جائے اور مانا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو، اگر ضرورت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی اور نبی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ حالانکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اب یہ تو ایسا اعتراض ہے واہی اور اتنا ہی کمزور کہ اس کی طرف اعتنا کی اور توجہ ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آدمی غور کرے، ایک آدمی کے چند بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹے کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ بڑا بیٹا چھوٹے کے بعد بھی زندہ رہا تو کیا کوئی اس کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا آخری بیٹا ہے؟ نہیں، آخری بیٹا اس کا تو ہو گیا انتقال۔ اب کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بھائیوں کے اندر میں وہ یوں کہے کہ نہیں میرا یہ آخری بھائی نہیں ہے، آخری بھائی تو چل بسا، یہ تو پہلے نمبر والا بھائی ہے جس کی زندگی جو ہے وہ طویل ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے قبل آ چکے تھے، ان کی زندگی کو اللہ عز و جل نے طول بخشا ہو، طویل کیا اور لمبا کیا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر میں آ رہے ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، آخری نبی وہ چل بسے ہیں، اور کسی خاص مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر میں بھیجا گیا ہے یا بھیجا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر میں بھیجے جانے کے اندر میں حکمت کیا ہے؟ کیوں ان کا انتخاب کیا گیا؟ دجال کو مارنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنو تمیم قبیلے سے جو محبت کرتا ہوں تین چیزوں کی وجہ سے بنو تمیم سے مجھے محبت ہے، اس قبیلے سے مجھے محبت ہے۔ اس میں انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی قبیلہ ہوگا تو یہ بنو تمیم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ بنو تمیم قبیلہ اس کا وجود قیامت تک رہنے والا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی اور منت مانی تھی کہ اگر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی باندی کی یا کسی غلام کی مالک بنی تو میں اس کو آزاد کر دوں گی۔ نظر مانی تھی انہوں نے کہ میں آزاد کروں گی تو حضرت اسماعیل کی اولاد کے میں جو غلام ہوگا یا جو باندی ہوگی اس کو میں آزاد کروں گی۔ بنو تمیم اس کا ایک قبیلہ ہے، بنو العنبر کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ بات پھر دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اگر کسی جگہ لشکر بھیجا گیا تو محض اپنی حکومت کی توسیع کے لیے نہیں کہ حکومت زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہوئی چلی جائے، ان کی طرف سے کوئی کاروائی ہوئی ہوگی یا کہ اللہ عز و جل کا امر ہوگا کہ ان کو دعوت پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد انکار کی صورت کے اندر میں ان کے ساتھ قتل و قتال وغیرہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا بنو خزاعہ نے، فتح مکہ سے قبل کی بات چل رہی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اب یہ بنو العنبر نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا ان پر شبخو مارا، رات کے وقت میں ان پر حملہ کیا، اور بنو العنبر نے مکمل طور پر بیخکنی کے لیے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے اچھی خاصی کوشش کی اور پورا زور صرف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا چونکہ حلیفانہ تعلق تھے اس لیے ان کی مدد ضروری تھی آپ علیہ السلام کے اوپر عہد کے اعتبار سے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت عائشہ ادھر غلام کو آزاد کرنا چاہتی تھی، باندی کو آزاد کرنا چاہتی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار کرو۔ وہی کی روشنی سے آپ علیہ السلام کو پتا چلا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے والی ہے اور غلام باندیاں حاصل ہونے والی ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار کرو، یہ بنو العنبر بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو تمیم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، غلام باندیاں حاصل ہوگی، اس موقع پہ تم آزاد کیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 11 مردوں کو، 11 عورتوں کو اور 30 بچوں کو گرفتار کیا گیا اس جنگ کے اندر میں۔
وہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 باندیاں دی گئی، ان 4 باندیوں میں سے ایک باندی کے بعد میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اب جو بھی ہو، نام اس کا جو بھی ہو، حضرت حافظ بن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں خاصی طویل بحث کی ہے کتاب العتق میں، تو وہاں ان کو آزاد کرنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ محبت کی یہ دوسری وجہ ہوئی، بنو تمیم سے محبت کی یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا صدقے کا مال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ میری قوم کے صدقات ہیں، یہ میری قوم کے صدقات ہیں، میری قوم سے تعبیر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے اندر میں آتے ہیں الیاس، وہاں جا کر مل جاتے ہیں دونوں قبیلے، آپ علیہ السلام کا بھی اور یہ بنو تمیم بھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس کو تعبیر کیا تھا بنو تمیم کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان 3 چیزوں کی وجہ سے بنو تمیم سے زیادہ محبت ہے۔ مجھے یہ بات کہنی ہے کہ بنو تمیم جب دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور امت کے اندر میں ایسے افراد کی کمی بھی نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر میں ایسے کچھ نہ کچھ افراد تو رہتے ہی ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ امت کے اندر میں کمزوری ہے، ضعف ہے، وہ انفرادی اعتبار سے کہی جاتی ہے، باقی مجموعے کے اعتبار سے ہیں ایسے اللہ والے جن کی اللہ ہی سے یہ دنیا قائم ہے، جن کی اللہ سے یہ دنیا قائم ہے، ایسے افراد کی کمی نہیں۔ لیکن قیامت بھی آنی ہے، یہ ضروری نہیں کہ 2003 میں حضرت مہدی آ جائیں۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک نظریہ یہ ہے 2003 کا کہ 2003 کے اندر میں حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہونے والے ہیں، وہ ایک کیسٹ چلی تھی، اب اس کے بعد پھر اس میں کچھ دوسرا راستہ اختیار کیا گیا اور 2004 کا قول آیا کہ 2004 میں یعنی آئندہ سال کے بعد والے سال کے اندر میں حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر میں مفتی صاحب ہیں، ایک محدث صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، نام میں ذکر نہیں کرتا، وہ یہاں آتے رہتے ہیں اور اچھے خاصے علم اور تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، وہاں بنگلہ دیش میں کسی نے پوچھا کہ حضرت مہدی ان کا ظہور کب ہونے والا ہے؟ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں حضرت مہدی سے ملاقات کرنا تو آئندہ سال چلی جائے گی حج کے لیے، وہی ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ کہ بعض مرتبہ کشف وغیرہ اس کو جو ہے انسان حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس قول کی جو بنیاد ہے کہ یہ 2003 کے اندر میں آئیں گے یا 2004 کے اندر میں، ابھی 2004 کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، 2003 کو لے کر میں آگے چل رہا ہوں، اس پر ایک مستقل میں نے مضمون لکھا ہے، تردیدی مضمون لکھا ہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے کئی ایک مشغولیتوں والا اس لیے صاف نہیں کر پایا ہوں اور کسی جگہ بھیج بھی نہیں پایا ہوں، تو اس میں نے جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر کلام کیا ہے۔ بنیادوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا ایک مکاشفہ، نمبر 2 پر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا ایک مکاشفہ۔ مطلب یہ ہے کہ آئے تھے ان کے پاس، حضرت مہدی بات کر کے چلے گئے اور پھر اس کے بعد ایک صاحب نے جو سوال کیا تھا مہدی پیدا ہوئے کہ نہیں، تو ان کو کہا، وہ بھی آ کر گئے۔ اب یہ کہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں وہ دوسرے نمبر کی بات، اگر مان لو یہ مکاشفہ صحیح ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا، یعنی ان کی مجلس میں آنے کا، یا مجلس کے اندر میں خانقاہ میں انہوں نے یوں بیان کیا کہ حضرت مہدی پیدا ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھا میں نے کیا کہا، چھوڑیے اس بات کو، اور پھر آگے جو ہے وہ چل دیے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، انہوں نے دوران درس بیان کیا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ جتنے چیزیں ہیں ان میں کوئی دلیل نہیں ہے، مکاشفہ ہے، زیادہ سے زیادہ کشف ہے، اور کشف جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہو کشف تو اس صورت کے اندر میں فبیہا، بہت اچھی چیز ہے، قبول کر لیا جائے گا، مان لیا جائے گا۔ لیکن اگر عقیدے کے اوپر اثر انداز ہو، جیسے یہ کہ حضرت مہدی جو 2003 میں، مان لیجئے 2003 میں حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوئے، تو کہنے والا تو یہ کہے گا یہ اسلام ہے، اسلام تو یہ کہہ رہا تھا 2003 میں، حالانکہ اسلام نے نہیں کہا تھا، وہ کشف تھا جس کو اسلام کا عنوان دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اسلام میں یہ بات ہے۔ اس لیے اسلام پر کوئی انسان اعتراض کر سکتا ہے، لہذا ان مکاشفات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس کے مطابق واقع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اتنی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت مہدی آ جائے گے 2003 میں۔ اب فکر وہ بھی دیکھیے کہ صرف تسبیح پڑھی جا رہی ہے 2003 میں آئیں گے 2003 میں آئیں گے، لیکن کیا یہ آنے کے نتیجے میں اپنی زندگی کے اندر میں کوئی صلاح اور کوئی رشد اور کوئی خیر کی بات پائی گئی؟
کیا یہ سننے کے بعد زندگی کے اندر میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟ نہیں، صرف کیسٹوں کو سننا یہ کافی نہیں ہے. کیسٹوں کو سننا اور یہ جان لینا کہ مہدی آنے والے، مہدی آنے والے، مہدی آنے والے ہیں، اس طرح تسبیح کے رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا اور گناہوں کے کام نہیں تجتے اور گناہوں کے کام نہیں چھوٹتے، اور جب تک راہ راست کی طرف انسان نہیں آتا اور نیکیوں کے کام کی طرف اور بھلائیوں کے کام کی طرف انسان نہیں لگتا، وہاں تک ان مکاشفات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اچھا، پھر آگے چلتے ہیں. یہ تو مکاشفے کی بات ہوئی. ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ نعمت اللہ کشمیری. شاہ نعمت اللہ کشمیری یہ تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں، 850 سال پہلے، اور انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں بیان کی تھی. ان پیشین گوئیوں کے اندر میں ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ ورلڈ وار جو ہوگا وہ فرسٹ ورلڈ وار، پھر اس کے بعد سیکنڈ، اور پھر کن کن میں ہوگا وہ تعین بھی، ملکوں کی تعین بھی، وہ نمبر ثانی کے اندر میں بھی کن کن کی جنگ ہوگی، کتنے آدمی مریں گے اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر میں، کتنے آدمی مریں گے. اچھا، اور یہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں ان سب کو جمع کیا ہے شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے. شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی ان پیشین گوئیوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ پیشین گوئی واقع ہوئی، فلاں زمانے میں ایسا ہوا، فلاں زمانے میں ایسا ہوا. ایسے ہی ابھی انڈیا کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، پیشین گوئیوں کی بات چل رہی ہے، یہ نہیں کہ حملہ ہونے والا ہے. پیشین گوئیوں کے اندر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کے اوپر حملہ ہونے والا اور کن کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے. ابھی میں اس کو ذکر نہیں کرتا کن کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے. ابھی حملہ ہو چکا نہیں ہو چکا، اس میں جو نام ذکر کیا گیا پیشین گوئی کے اندر میں تو وہ عثمان ہو گیا ہے، کوئی اور نام تھا عثمان ہو گیا ہے. اس قسم کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عثمان نام ہو گیا ہے اور ابھی جو نام وہ الگ چل رہا ہے، اللہ جانے. اچھا، اب یہ پیشین گوئیوں کی تفصیل اتنی طویل ہے. ایک بنگالی زبان کے اندر میں ایک کتاب ہے، بنگالی زبان کے اندر میں ایک کتاب ہے، وہ ایک صاحب لائے تھے اسٹراتفورڈ سے، اور اس کے اندر میں جو ہے یہ پورا مضمون ہے. تو میں نے ایک صاحب کو، اپنے جو ایک مولانا ہے وہ مولانا انس صاحب کو میں نے اس کام پر لگایا کہ اس کا ترجمہ کر کے مجھے دیجیے. تو انہوں نے پورا ترجمہ کر کے مجھے دیا ہے. اس میں انہوں نے پیشین گوئی یہ بھی بیان کی کہ آج کے بعد سے، جس وقت پیشین گوئی کر رہے ہیں، آج کے بعد سے 600 سال کے اوپر کچھ تعین کیا اور کہا کہ وہ حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اب وہ حساب لگایا گیا 2003. وہ جو حساب جوڑا گیا تو اس حساب کے اعتبار سے بنا 2003. مان لیجئے انہوں نے 100 پیشین گوئیاں بیان کی ہو، 99 صحیح ہو، کوئی ضروری نہیں کہ 99 کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہم آخری نمبر والے کو بھی کہیں کہ یہ چیز واقع ہو کر رہے گی، واقع ہوگی. اس موقع پر ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان کی پیشین گوئی صحیح ہوئی. باقی یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم قطعی طور پر اور یقینی طور پر مان لیں کہ اس کی وجہ سے 2003 کے اندر میں حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور 40 سال کے وہ ہو جائیں گے، حضرت مہدی 40 سال کے ہو جائیں گے 2003 میں. یہ تو بات تھی وہ پیشین گوئیوں کی یا مکاشفات وغیرہ کی. پھر ایک بات جو ہے برائے تنبیہ میں کہتا ہوں، جس کیسٹ کو میں نے سنا ہے وہ کیسٹ انگلش کے اندر میں ہے اور میں انگلش سے نابلد ہوں، مکمل ناواقف ہوں. ایک صاحب کے ذریعے جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا، اس اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، بول رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا ہے کہ جو ہمارے اکابر کو مانتا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو مانے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اکابر کا ماننے والا ہوں، لیکن اکابر کو ہم اس درجے میں مانتے ہیں جس درجے میں شریعت نے رکھا ہے، اور اکابر کو بڑھا کر ہم کسی اور درجے کے اوپر نہیں لے جاتے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ ہرگز ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اس لیے اکابر دیوبند کی پاؤں کے نیچے کی خاک وہ ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن پھر بھی ہم جو حق بات ہے اس کو حق ہی انداز کے ذکر کریں گے اور اسی درجے میں اور اسی معیار میں رکھیں گے. اچھا، یہ تو ہوئی وہ کیسٹ کی بات. اس میں جو ہے ایک دلیل اور ہے. دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، پہلی رمضان کے اندر میں چاند گہن ہوگا اور 15ویں رمضان کے اندر میں سورج گہن ہوگا. یعنی ایک رمضان میں یہ دونوں چیزیں ہوگی. گہن سمجھتے ہیں نا، گہن، سورج گہن اور چاند گہن. تو کہ سورج گہن اور چاند گہن، اور جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک مہینے میں رمضان کے اندر میں دونوں جمع ہو گئے ہوں، ایسا ہوا نہیں. وہ ایک ہی مرتبہ ہوگا. جس حج کے موقع پر حضرت مہدی ظاہر ہونے والے ہیں اسی زمانے میں رمضان کے اندر میں ایسا ہوگا. اور وہ حساب لگا کر
وہ پورا جوڑا گیا کہ وہ آئندہ سال جو رمضان آ رہا ہے اس میں یہ چیزیں ہونے والی ہے، یعنی وہ پہلی اور 15ویں میں چاند گھن اور سورج گھن ہونے والا ہے، وہ پورا حساب جوڑ دیا گیا۔ اس روایت کی میں نے تحقیق کی ہے، سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور قادیانی نے اپنے مہدی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اسی روایت کا سہارا لیا تھا۔ قادیانی نے جس وقت اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس موقع پر اس قسم کی بات پائی گئی تھی، اور اس سے اس نے سہارا لیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اس لیے کہ حدیث کے اندر میں یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو روات آ رہے ہیں، جو راوی آ رہے ہیں، محض یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، کون بیان کرنے والے ہیں، کون کون بیان کرنے والے ہیں۔ اب جب اس کی تحقیق کے اندر میں جاتے ہیں تو ایک آتا ہے جابر جوفی، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ انتہائی محتاط ہیں، وہ فرماتے ہیں جابر جوفی سے زیادہ جھوٹا انسان کوئی نہیں، یہ جھوٹا انسان، مبالغہ، وہ چالو اردو کے مبالغہ ہے، جھوٹا اور دوسرا جھٹا، تو جابر جوفی سے جھٹا انسان کوئی نہیں، اور وہ ایسی روایات کو نقل کرتا ہے جس سے شیعہ مذہب کی تائید ہوتی ہے، اور شیعہ منتظر ہیں حضرت مہدی کے خروج کے، حضرت مہدی کے نکلنے کے، اور یہ روایت ایسی ہے کہ اس کے اندر میں تائید اسی کی ہو رہی ہے۔ اور پھر عقیدے کا مسئلہ اگر ثابت کرنا ہو تو ایسی روایتوں سے جس میں اس قسم کے روات آتے ہوں ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ دور جا پڑی ہے، بات یہیں پر روک دیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں معلوم کر لوں گا کہاں سے گئے۔ حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہر پریشانی کو دور فرمائے، امت مسلمہ کی قدم قدم کے اوپر نصرت اور مدد فرمائے، اور جو اللہ عز و جل کے نام لیوا ہیں جن کو بلا وجہ ستایا جا رہا ہے، اللہ عز و جل ان کے رہائی کے اسباب غیب سے پیدا فرمائے۔ اللہ عز و جل حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسل کے ایمان کی اور ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔